احتجاج نہ ہوا۔ جیلی قرآن کے ایڈیشن جیسے ٹرو قرآن اور فرقان الحق کے نام سے اس طرح بھی قرآن کی بے حرمتی کی گئی، اور پھر باقاعدہ جلایا جانا، پھر فیس بک پر باقاعدہ پیجز اور باقاعدہ ڈیز، برن دی قرآن ڈیز، بڑا شوق ہوتا ہے نا، فلاں کو دیکھی ہولی منائیں، ہیلووین منائیں، یہ منائیں، وہ منائیں، ویلنٹائن، نیو ایئر ڈیز متعارف کرانے والوں نے تمہاری مقدس کتاب برن قرآن کا بھی ڈے بنا لیا۔ اور کرو ان کی نکالی، ہم نے تو ان کے تہوار ایسے منائے کہ ان سے بھی آگے نکل گئے، وہ خود حیران رہے کہ ایسا تو ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک طرف قرآن کریم کی بے حرمتی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے، اور دوسری طرف ہمارے بھارتی تعلقات، مراسم، تحائف، دورے، میچز اور تہوار، یہ سب سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اتنا کہہ کر بس خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، جلانے والے خود جلیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے یا نہیں؟ نہ ہمارا کھانا چھوٹتا ہے، نہ ہمارا پینا، نہ پہننا، نہ آرام، نہ نیند، نہ ہماری روٹین، کوئی فرق نہیں آتا، نہ ہمارے بچوں کی باہر جانے کی کوششیں، ہمارے کاروبار اور سب کچھ۔ ڈالر سے ہماری والہانہ محبت، ان کی مصنوعات کا دیوانہ وار استعمال، اور قرآن جلتا رہے، ایمان سوتا رہے۔ ہم بھی کتنی عجیب قوم ہیں، کھیل میں حقیقت پسند بن کر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، مگر سنجیدہ واقعات کو کھیل سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہاں گئی دنیا بھر کی NGOs، ہر ایک کے حقوق کی محافظ بننے کا دعویٰ رکھنے والی NGOs؟ کہاں گئے انسانیت کے نام نہاد رکھوالے، امن قائم کرنے کے ٹھیکیدار، بذام خود تہذیب یافتہ اور دنیا کے بین الاقوامی ماحول کو پرامن رکھنے کا دعویٰ کرنے والے؟ بلکہ یہ خود پہلے اجازت دیتے ہیں اور پھر تحفظ دیتے ہیں۔ ان گستاخوں کو، مجرموں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ ہمارے حصے میں کیا صرف مذمتی بیانیے ہیں؟ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے ہیں؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، خواہ قرآن پر عمل بالکل بھی نہ ہو۔ قرآن کی جو گستاخیاں ہم کرتے ہیں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ہم نے قرآن کے کس حکم کو لیا؟ جس سے منع کرتا ہے وہ علل اعلان کرتے ہیں۔ پورا ملک اس وقت سودی کاروبار پہ چل رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ہماری تو نمازیں ہوں روح سے خالی، حج، عمرہ، قربانیاں، جائز ناجائز، حلال حرام، رشوت، چوری، ڈاکہ، ظلم، سود، کیا کچھ نہیں ہے مکس۔ کیا اس سب کے ساتھ اللہ ہماری عبادات کو، تجیبات کو قبول فرمائے گا؟ وہ کون تھے کہ جو ایک مظلوم خاتون کی پکار پر پورا ملک فتح کر دیتے اور کہاں سے مدد کو پہنچ جاتے؟ روایات میں اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخی باتیں ہیں، لیکن یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے۔ کبھی صرف ایک بوڑھی ماں کی پکار پر اور بچی کی پکار پر پوری فوج جمع ہو جاتی تھی اور ملک باب الاسلام بن جاتے تھے۔ حجاج بن یوسف کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، جس نے دور دراز دیبل کے ساحل پر موجود مظلوم عورتوں کی ظالم راجہ دہر کے خلاف فریاد سنی تو تڑپ اٹھا، مسلسل فوجیں بھیجتا رہا اور آخر میں 17 سالہ داماد محمد بن قاسم کو ظالم راجہ کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا، اور آخر ان مظلوم عورتوں اور بچوں کو عراق منگوا کر ہی سکون لیا اور سندھ باب الاسلام بن گیا۔ مجھے عباسی خلیفہ معتصم یاد آنے لگا ہے، جب اس کو اطلاع ملی کہ اموریہ کے بادشاہ نے ایک مسلمان خاتون کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں، اور جب اس مظلوم و بے بس خاتون نے چلا چلا کر کہا واہ معتصمہ واہ معتصمہ، تو اس ظالم نے تانا دیا، ہاں بلا لے اپنے معتصم کو، وہ تو اسی وقت اپنے ابلک گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے آ جائے گا اور تجھے میرے پنجے سے چھڑا کے لے جائے گا۔ خلیفہ معتصم کو جب یہ خبر ملی تو ایک دم حالت غیر ہو گئی، آنکھیں اشک بار ہو گئی، رندی ہوئی آواز میں بولا لبیک اے بڑھیا، میں جب تک تیرا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر کسی قسم کا آرام اور لذت حرام ہے۔ پھر اس نے غلام کو حکم دیا کہ یہ شربت کا پیالہ فی الحال رکھ دو، میرے لیے حرام ہے کہ ایک بوڑھی مسلم خاتون قید کی حالت میں مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو اور میں یہاں ٹھنڈے میٹھے شربت سے محظوظ ہوتا رہوں۔ رکھ دو اس پیالے کو کہ میں واپس آ کے پیوں گا۔ مشیر منع کرتے رہے، فوج لڑنے سے گریز کرتی رہی کہ انتہائی سردی ہے، کمانیں بھی اکڑ گئی ہیں، مگر آندھی کی سی تیزی سے یہ فوراً روانہ ہوا۔ 200 کمانیں خود سپاہیوں کو کھینچ کے دکھا دیں
کہ تم سے یہ نہیں کھینچی جاتی۔ پھر سپاہی بھی ساتھ بڑھے اور چند گھنٹوں میں اموریہ فتح ہو گیا۔ فتح حاصل ہوتے ہی معتصم اس کنویں پر پہنچا جہاں وہ مسلمان خاتون قید تھی۔ اسے کنویں سے باہر نکالا اور اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو نے اللہ کو پکارا اور مجھے آواز دی، میں اب حاضر ہو گیا ہوں۔ کس طرح وہ بڑھیا سرخ روح ہو گئی۔ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی یاد آ رہا ہے۔ اس نے اپنے اوپر چارپائی پہ سونا اور آرام و چین سے بیٹھنا حرام قرار دے دیا تھا کہ جب تک اہل صلیب سے فلسطین اور یروشلم واپس نہ لے لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ میری عید اسی دن ہوگی جب فلسطین ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ اس نے اپنا ارادہ حج تک ملتوی کر دیا۔ مجھے شہاب الدین غوری بھی یاد آ رہا ہے۔ اب ماؤں کے دودھ میں وہ طاقت نہیں رہی، یا مجاہدوں میں اب وہ غیرت نہیں رہی۔ ڈالر، شباب، شراب اور عیش و عشرت کے دل دادا ہو گئے۔ ہم نے اپنے آپ کو خود بے وقت کیا۔ جنہوں نے اقدامات اٹھانے تھے انہوں نے بیانات دیے، اور جنہوں نے اس قرآن کو دل میں بٹھانا تھا انہوں نے گھر کی الماریوں اور دیواروں پہ لٹکا دیا۔ گھر میں جلانے کو چراغ نہ ہو گزران ہو سکتی ہے، لیکن گھر میں تلوار نہ ہو گزران نہیں ہو سکتی۔